السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنایا، دنیا کائنات کا نظام بڑے احسن طریقے سے چلا رہا ہے، چلاتا رہے گا۔ درود و سلام امام الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، امام مکہ، امام کعبہ، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حبیب کبریاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، مسلمانوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین، اسلامی، روحانی، نرم دل اور بہنوں، اللہ الرحمن کی بارگاہ میں دعا فرما دیجیے کہ کائنات کا خالق میں گناہ گار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کچھ بیان کیا جائے مولا کریم سن سنا کے عمل کرنے کی بھی توفیق خاص عنایت فرمائے۔ اللہ رب رحمان نے اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور پھر میاں بیوی کا آپس میں نکاح کروا کے ایک عورت کا مرد کے ساتھ اور میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا، اور پھر ان دونوں کے نکاح کے بعد میاں بیوی ازواجی زندگی گزارنے لگے تو ان کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما کے اولاد اور والدین کا رشتہ بنا دیا۔ اور جب بچے بڑے ہوئے ان کی آگے مزید شادیاں ہوئی، کسی کو نانی، کسی کو دادی، نانا اور دادے کا رشتہ بنا دیا۔ اسی طرح کسی کو ماموں اور بانجے کا، کسی کو چچا اور بھتیجے کا، خالہ اور بانجی کا، چچی اور بھتیجی کا، بہن اور بھائی کا، یہ مالک کائنات نے سارے رشتے بنا لیے، اور ہر رشتے کو اللہ احکم الحاکمین نے بڑا مقام دیا، بڑی شان دی، بڑا رتبہ دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا انمول رشتہ ہے۔ اگر دنیا میں رہ کے بیوی خاوند کی فرما بردار بن جائے تو اس کی دنیا ہی جنت ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہ کے نافرمانی کے عالم میں زندگی گزارے گی تو ایسی بیوی دنیا میں جہنم خرید رہی ہے۔ بڑا اہم رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، بڑا انمول رشتہ ہے۔ لیکن میرے رب رحمان نے جو رشتہ ماں اور باپ جن کو والدین بولا جاتا ہے، اس رشتے کو جو عزت، جو مقام، جو رتبہ، جو مرتبہ، جو بلندی، جو عظمت عطا کی، وہ کسی دوسرے رشتے کو نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے متعدد مقامات پہ اللہ جل شانہ نے پہلے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، ساتھ میں والدین کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ کوئی قرآن کا ایسا مقام نہیں ہے جہاں والدین کی عظمت کا تذکرہ ہوا ہو اور مالک کائنات نے اپنی توحید کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے میرے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور دنیا کائنات میں زندگی گزارنے والوں، رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ایک الہ العالمین کی عبادت کرنی ہے، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، نہ دے تو اللہ، دے کے لے جائے تو اللہ، ہر چیز کا حال کو مالک اللہ۔ کہا اب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ جس طرح سر ایک ہے اس طرح رب ایک ہے، یہ سر جھکانا ہے تو رب کبریا کے سامنے۔ اسی طرح کہا اب بھی ایک ہے۔ اب کس کو کہتے ہیں؟ اب عربی میں باپ کو بولا جاتا ہے، اب باپ کے لیے ہے۔ کہا تیرا باپ بھی ایک ہے اور رب بھی ایک ہے۔ جس طرح رب کبریا کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا، اسی طرح باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو رب کے علاوہ دوسرا رب بنائے گا، مالک کائنات ایسے بندے کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، اور جو اب کے علاوہ دوسرا اب بنائے گا، باپ کے علاوہ دوسرا باپ بنائے گا، آپ احباب جانتے ہیں دنیا اس کو کس نام سے پکارے گی؟ رب بھی ایک، اب بھی ایک۔ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ
پیار محبت سے پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہا جوانی میں تو باپ بھی کما لیتا ہے، جوانی میں ماں بھی کما لیتی ہے، بلکہ کما کما کے اپنی اولاد کو دیتے ہیں، کما کما کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اور کئی بابا ایسے ہوتے ہیں جو کما کما کے اپنے بچوں کو ہی کھلاتے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اولاد کی کمانے کی باری آئی تو بابا قبروں میں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہا اور دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے میں پہنچ جائے، جب بڑھاپے کی عمر کو چلے جائے، جب بزرگ ہو جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ آپ نے اف کا لفظ تو بڑی بات سنا ہے کہ والدین کو اف نہیں کہنا، لیکن تجھے اور مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اف کہتے کسے ہیں۔ یہ تیرے میرے ناخن کے اندر جو میل جمع ہو جاتی ہے اس کو اف کہا جاتا ہے، اور جو تیرے میرے کان کے اندر میل جمع ہو جاتی ہے اس کو تف کہا جاتا ہے۔ کان کی میل نکالتے وقت اکثر انسان کو کان میں تکلیف بھی ہو جاتی ہے، اور ناخن کی میل نکالتے وقت کبھی انسان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کان سے میل نکالیں گے تو کان کے پردے کو کوئی چیز لگ جائے تکلیف محسوس ہوتی ہے، ناخن سے میل نکالیں تو کچھ علم نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے۔ کہا اف ولا تنہرہما، والدین کو اف نہیں کہنا، تف نہیں کہا بلکہ اف کہا ہے۔ کہا جس طرح ناخن سے میل نکالتے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح والدین کو تم نے اف نہیں کہنا، والدین کو اف کا لفظ نہیں بولنا۔ ولا تنہرہما، اور والدین کو کبھی جھڑکنا نہ، والدین کو کبھی گالی نہ دینا، والدین کو کبھی پریشان نہ کرنا۔ ہاں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، وہ ایک دن اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا وہ درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹا اپنی زبان سے کہتا ہے ابا اس درخت پہ تو کوا بیٹھا ہوا ہے۔ بابا نے پھر پوچھا بیٹا درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ کہتا ابا درخت پہ تو کوا بیٹھا ہے۔ تیسری بار جب پوچھتا ہے بزرگ، بیٹا بول کے کہتا ہے ابا کتنی بار اور پوچھنا ہے؟ لا میں تجھے لکھ کے دے دیتا ہوں۔ او نوجوانوں مسلمانوں، کملی والے کے غلاموں، باتوں کو نوٹ کرنا ہوگا۔ رب کبریا کی قسم ہے، دل سے بات نکل رہی ہے۔ آج میں تجھے والدین کی عظمت اور مقام کو سمجھا کے جاؤں گا۔ کہا اس نے 3 بار پوچھا، بیٹا باپ سے لڑتا ہے، ابا لا قلم تجھے لکھ کے دے دیتا ہوں، کیا تو نے تماشا بنا رکھا ہے؟ اے اللہ آسمان پھٹ کیوں نہ گیا، زمین میں دراڑیں کیوں نہ پڑی؟ بیٹا بھی باپ کو ایسے کہتا ہے۔ باپ بھی بڑا دنا اور سیانہ تھا۔ باپ اندر چلا جاتا ہے، اندر سے جا کے ایک ڈائری کاپی کو اٹھا کے لایا اور کاپی کے اوراق کھول کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا سن، جب تو 3 سال کا تھا یا 3 سال سے تھوڑی عمر کا تھا، بیٹا یہی مکان تھا، یہی جگہ تھی، یہی گھر تھا اور یہی درخت تھا، اور اسی درخت میں بھی کوا بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا تو میرے سے بار بار پوچھتا تھا بابا وہ کیا ہے؟ میں کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے۔ بابا وہ کیا ہے؟ بیٹا میں کہتا تھا تو وہ کوا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بیٹا بلکہ تو نے میرے سے 17 مرتبہ سوال کیا تھا، بابا وہ کیا ہے؟ میں نے 17 مرتبہ جواب دیا تھا بیٹا وہ کوا ہے۔ آج بیٹا میں تجھے آزمانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، بیٹا میں تجھے آزمانے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب تیرے میرے باپ، تیرے میرے گھر کے بزرگ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا اف ولا تنہرہما، ان کو تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، ان کو تم نے جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ ان کے لیے اچھی بات کہنا، قولا کریما، عزت والی بات، ادب والی بات۔
اخلاق والی بات، رب کبریاء کی قسم ہے اور دنیا کائنات میں زندگی گزارنے والوں، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں مقام و مرتبہ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں شان مل جائے، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بلندی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو دنیا تمہارا احترام کرے، رب کبریاء کی قسم ہے اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھ لو، اپنے باپا کا احترام کرنا سیکھ لو، اپنی مما کا احترام کرنا سیکھ لو۔ ماں اور باپ کا احترام کرنا تیرا کام ہے، دنیا تیرا احترام کرے گی، یہ رب ارض و سما کا کام ہے۔ بابا کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، دنیا تیری خدمت کرے گی، یہ احکم الحاکمین کا اعلان ہے۔ بابا کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، دنیا تیرے آگے پیچھے رکے گی، یہ رب کبریاء کا اعلان ہے۔ والد کائنات نے کہا اے محبوب دنیا والوں کو بتلا دو، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ کہا دنیا والے پوچھتے ہیں ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، دنیا والے کہتے ہیں اچھا ہمارا مال کس جگہ پہ خرچ ہوگا تو اچھا مال ہوگا۔ اے محبوب دنیا والوں کو بتلا دیجئے، دنیا والوں کو بتلا دیجئے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ کہا جو تم اپنے والدین پہ خرچ کرو گے، جو تم اپنے بابا پہ خرچ کرو گے، جو تم اپنی مما پہ خرچ کرو گے، جو تم اپنے باپ پہ خرچ کرو گے، جو تم اپنی ماں پہ خرچ کرو گے، وہ دنیا کا بہترین خرچ ہوگا۔ یارو آج تیرے میرے معاشرے کے اندر باپ کو کوئی 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے میرے معاشرے کے اندر ماں کی ایک کی دوائی لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ماما اور پاپا بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو گھر سے دھکا دے کے نکال دیا جاتا ہے، اور یارو کس جگرے سے گھر سے نکالتے ہو؟ باپ پیسے مانگ لے تو باپ کو ڈائریکٹ جواب دیا جاتا ہے، کون سا دل اور کون سا جگرا ہے تمہارے پاس بابا کو جواب دینے کے لیے؟ آپ مجھے بھی بتلاؤ نا، کہاں سے اتنا بڑا دل لے کے آ گئے ہو جو بابا کو جھڑک بھی لیتے ہو، جو بابا کو پریشان بھی کرتے ہو؟ میں گناہگار 15 دن سے بابا کی جدائی میں رو رہا ہوں، آؤ میرے بھائیوں پہ کام دینا چاہتا ہوں، ان والدین پہ خرچ کر دو، ان والدین پہ خرچ کر دو۔ اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لو، ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو۔ ماں اور باپ پہ خرچ کرو گے دنیا کا بہترین خرچ بن جائے گا، ماں اور باپ پہ خرچ کرو گے دنیا کا احسن ترین صدقہ بن جائے گا۔ ہاں بیوی پہ خرچ کرنا تیرا فرض ہے، بچوں پہ خرچ کرنا تیرا فرض ہے، بہن بھائیوں کو دینا تیرا فرض ہے۔ کہا بیوی پہ خرچ کرے گا فرض کی ادائیگی ہوگی، بدلے میں ثواب ملے گا۔ بچوں پہ خرچ کرے گا فرض کی ادائیگی ہوگی، بدلے میں ثواب ملے گا۔ لیکن ماں اور باپ ایسی ہستیاں ہیں، کائنات کا مالک کہتا ہے اگر اپنی ماں اور باپ پہ خرچ کرے گا تو خدا کی قسم ہے بدلے میں رب جنت عطا کر دے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، آگے محبوب پیغمبر سے کہتا ہے اللہ کے نبی جی میرا بابا ہے، میرے مال میں سے میری اجازت کے بغیر اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کے بابا کو بلا کے لاؤ۔ یارو صحابہ چلے جاتے ہیں، بڑی عمر کا بزرگ ہے، آ رہا ہے، کبھی چلتا ہوگا کبھی بیٹھتا ہوگا، کبھی بیٹھ کے پھر اٹھتا ہوگا، پھر چل پڑتا ہوگا، گرتا گراتا اٹھتا بیٹھتا محبوب پیغمبر کے پاس آتا ہے۔ آقا نے کہا بابا تیرا بیٹا تیری شکایتیں لے کے آیا ہے، میرا باپ میرے مال سے میری اجازت کے بغیر اٹھا کے لے جاتا ہے۔ محبوب پیغمبر کے سامنے اس بزرگ کی آنکھیں ایسے برسی جیسے ساون کی گڈائیں برستی ہیں۔ کہا آقا کیا بات کرتے ہو، میرا بیٹا میری شکایت لے کے آیا ہے، ہاں میں مانتا ہوں میں اپنے بیٹے کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لیتا ہوں، آخر محبوب میرا بھی کوئی حق ہے۔ آقا سنیے تو صحیح، جب میرا بیٹا چھوٹا تھا میں جوان تھا، میں کماتا رہا، میرا بیٹا کھاتا رہا، میں کما کے لاتا رہا، میں نے گرمی کی پرواہ نہ کی، میں نے سردی کی پرواہ نہ کی، میں دن رات محنت کرتا رہا، میں کما کے اپنے بیٹے کو کھلاتا رہا۔ آج میرا بیٹا جوان ہو گیا، کھاتے کھاتے محبوب میں کماتے بوڑھا ہو گیا۔
آقا میرے کماتے کماتے کی کمر جھک گئی ہے اور میرے بیٹے کے کھاتے کھاتے کی کمر میں سریا آ گیا ہے. آج میرا بیٹا طاقتور ہے, آج میرا بیٹا کما سکتا ہے, محبوب آج میں کما نہیں سکتا, آج میرے سے محنت نہیں ہوتی. کیا آقا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے میں اپنے بیٹے کے مال میں سے چند پیسے لے کے اپنی ضرورت کو پورا کر لوں؟ یہ اعلان ہوا ہے اما یبلغن, جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے ان کو اف تک نہیں کہنا. کہا اعلان ہو رہا ہے. محبوب پیغمبر کے فرمان نے یہ واضح طور پہ ہمیں سمجھا دیا ہے. آقا علیہ السلام کو جب اس بات اس آپ کے کانوں میں پڑی, محبوب پیغمبر کی بھی آنکھیں برس پڑی. کیوں نہ کملی والے کی آنکھیں برستی, کملی والے کو بھی بابا کی جدائی نے رلا دیا. محبوب دنیا میں آئے تو یتیمی کے عالم میں آئے, محبوب نے زندگی گزاری تو یتیمی کے عالم میں گزاری. میرے نبی چند سالوں کہتے تو ماں بھی چلے گئی, آقا ساری زندگی یتیم بن کے زندگی گزارتے رہے. ہاں اس لیے تو رب کائنات نے کہا ہے کسی یتیم کو نہ جھڑکنا, کسی یتیم کو گالی نہ دینا, کسی یتیم کو برا بھلا نہ کہنا. اور یارو آؤ آج تیرے میرے معاشرے میں اگر یتیم ہے تو ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ لو. اگر تیرا بھتیجا یتیم ہے اپنے بیٹوں کی طرح اس سے پیار کر, اگر تیرا بھانجا یتیم ہے اپنے بیٹوں کی طرح اس سے پیار کر. لیکن تیرے میرے معاشرے کے نظام ہی بدل چکے ہیں. بابا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ہی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. بابا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے زمین جائیداد میں حصہ لینے والے اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں. باپ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے, خدا کی قسم ہے چھت اٹھ جاتی ہے, چھت ختم ہو جاتی ہے. یہ باپ ایک ایسی چھت ہے کہ دنیا کا کوئی انجینئر کوئی مستری ایسی چھت نہیں بنا سکتا. باپ ایک ایسا سایہ ہے دنیا کا کوئی درخت ایسا سایہ نہیں دے سکتا. اور یارو میں تو کہا کرتا ہوں اگر بابا والی چھت اٹھ جائے دنیا کا کوئی انجینئر تجھے چھت نہیں دے سکے گا. بابا والا سایہ اٹھ جائے دنیا کا کوئی درخت تجھے سایہ نہیں دے سکے گا. اب باپ ایسی خوشبو ہے اگر یہ خوشبو رب کائنات تیرے سے چھین لے دنیا کی کسی منڈی سے تجھے ایسی خوشبو نہیں مل سکتی. باپ ایک ایسا پیار ہے, باپ ایک ایسی محبت ہے, باپ ایک ایسی شفقت ہے, باپ ایک ایسی الفت ہے. یارو باپ چلا جائے پوری دنیا مل کر کے بھی باپ کی محبت نہیں دے سکتی, باپ کا پیار نہیں دے سکتی. اور آج بابا بوڑھا ہے, بوڑھا سمجھ کے اس کو نہ چھوڑ دینا, بوڑھا سمجھ کے دھکا نہ دے دینا. درخت بوڑھا بھی ہو جائے, درخت زیادہ عمر کا بھی ہو جائے, پھل دینا چھوڑ دیتا ہے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے. یہ باپ ایک ایسا ہے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہو, خدا کی قسم ہے گھر کی چار دیواری سے خوشبوئیں آتی ہے. یہ گھر کے آنگن میں بیٹھا ہو, گھر کے صحن میں بیٹھا ہو, گھر کی چار دیواری لہلہاتی ہے. یہ باپ ایک ایسا دروازہ ہے تیرے گھر میں بیٹھا ہو, تیرے گھر میں ہے, تیرے گھر میں بیٹھا ہے, ایسا سایہ ہے کوئی دنیا کی طاقت تجھے گرا نہیں سکتی. لیکن یارو جب یہ سایہ اٹھ جائے گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں. جب یہ سایہ اٹھ جائے گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے. جب یہ سایہ اٹھ جائے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. جب یہ سایہ اٹھ جائے کھانا اچھا نہیں لگتا. نہیں یقین تو دیکھ لو گناہگار کو 15 دن گزر چکے ہیں, نہ نیند اچھی لگتی ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے. یہ زندگی جو 15 دن کی گزاری ہے یہ 15 سالوں سے زیادہ مشکل دن گزرے ہیں. ہر روز بابا کی قبر پہ جانا, جا کے بابا کو بلانا, آواز نہیں آتی, آواز نہیں آتی. خدا کی قسم ہے اس نعمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ انسان سے چھن جاتی ہے. اس خوشبو کا تب علم ہوتا ہے جب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس سائے کا تب پتہ چلتا ہے جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سایہ تیرے سر سے اٹھ جاتا ہے. خدا کی قسم ہے زندہ ہو تو قدر نہیں کرتے. ہاں 10 سال پڑھائی کے دوران بڑی حدیث کا بڑے واقعات سنے, بڑے واقعات پڑھے, بڑے لوگوں پہ والدین کی عظمت پہ جمعہ پڑھایا, درس قرآن بھی دیے. لیکن یارو باپ کی شان اور عظمت کا, مقام اور رتبے کا, بلندی اور رفعت کا اس دن علم ہوا تھا جب میرے بابا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے, اے نوجوان, انت و مالک لابیک,
بھی اپنے باپ کے لیے اور تیرا مال بھی تیرے بابا کے لیے۔ جس باپ پہ آج ہم 1000 2000 3000 خرچ کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ ساری زندگی اولاد کو جوان کر کے اپنی زمین بھی باغ آج ہم نے ان بزرگوں کو اپنے پر بوجھ سمجھ لیا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی مالک کائنات نہ فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں، نفلی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ہمیں بتلائیں وہ کون سے 3 بندے ہیں؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، آکن سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے باپ کا نافرمان ہے، جو اپنی ماں کا نافرمان ہے۔ نافرمان بندے کی، والدین کے نافرمان بندے کی اللہ نہ فردی عبادت کو قبول کرتے ہیں، نفلی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا منان، احسان جتلانے والا، نیکی کر کے نیکی کو جتلانے والا، کسی کے ساتھ ہمدردی شفقت کا رویہ کر کے بعد میں اس کو لان تان مینا دینے والا۔ کہا ایسے بندے کی عبادت کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ 3 قسم کے بندے ہیں جن کی اللہ نہ فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں، نفلی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا بندہ کون سا ہے؟ آکن والدین کا نافرمان۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اٹھاؤ صحیح البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ کائنات کے مالک نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ آج سوچیں، آج نوجوان تھوڑا سا بولے تو ماں کو کہتا ہے تیرا بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میری بات میں بلا وجہ تو میری بات میں بلا وجہ اپنے آپ کو لے آتی ہے۔ ماں تو چپ کر کے بیٹھ جائے گی یا میں اب آپ کو چپ کراؤں گا؟ خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، آج نوجوان کہتے ہیں زندگی کا سکون ختم ہے۔ رب کبریا کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج بڑے بڑے کہتے ہیں زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کبھی اس بات کو بھی سوچا ہے کہ تم والدین کی فرما برداری کتنی کرتے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا میں رہ کر کے اپنی ماں یا اپنے باپ کا دل دکھائے گا، خدا کی قسم ہے اللہ سے بندے کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ کہا جس نے اپنی ماں یا باپ کے دل کو دکھایا، ماں یا باپ کو پریشان کیا، تو مالک کائنات ایسے بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک یہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ یہ ماں سے دعا لیا کرو، یہ ماں کی دعا کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنی عظمت والی یہ دعا ہے۔ یہ ماں ہاتھ اٹھا لے تو اللہ امام بخاری کو آنکھوں جیسی نعمت عطا فرما دے۔ اگر یہ ماں ہاتھوں کو اٹھا لے تو اللہ میر ابراہیم سیالکوٹی کو 30 دنوں میں قرآن کا حافظ بنا دے۔ اگر یہ ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو فضیل بن عیاض جیسا وقت کا بہت بڑا ڈاکو وقت کا امام بن جائے۔ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس نے 40 بندوں کا گروہ بنا رکھا تھا، رات کو چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، ماں آواز دیتی ہے بیٹا فضیل ذرا میری بات کو سننا۔ ماں کا بڑا فرما بردار تھا، واپس آتا ہے، ماں کی بات کو سنا، ماں کہنے لگی بیٹا فضیل ذرا مجھے پانی کو پلاتے جانا۔ فضیل دوڑتا ہے، مٹکا
کا پانی والا دیکھا، گڑھے کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، پانی نہیں تھا۔ فضیل بن عیاض نے دوڑے جو تھی وہ کنویں کی طرف لگا دی، دور کنواں تھا، پانی لے کے گھر پہنچتا ہے، ماں سو جاتی ہے، پانی ہاتھ میں ہے، ماں کے سر پہ کھڑا ہے، پانی ہاتھ میں ہے، ماں کو جگا نہیں رہا۔ آج تیری میری حالت کیا ہے؟ تیرے میرے موبائل کا چارجر نہ ملے تو اپنی ماں کی نیند کو خراب کر دیتا ہے، تجھے ٹی وی کا ریموٹ نہ ملے تو اپنی ماں کو جگا لیتا ہے، تو کھانا خود نہیں کھاتا، اپنی ماں کو اٹھا کے ماں کو کہتا ہے مجھے کھانا دے، تجھے کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے تو ماں کو کہتا ہے مجھے ڈھونڈ کے دے۔ خدا کی قسم ہے یہ ایسے نمانے ہیں، یہ ماں اور باپ ایسی معصوم ہستیاں ہیں، بیٹا رات کے 2-3 بجے بھی گھر نہ پہنچے، ماں کو سکون کی نیند نہیں آتی، بابا اس وقت تک نہیں سوتے۔ یار اور رب کبریا کی قسم ہے میں نے تھوڑی سی زندگی میں اس چیز کو پڑھ لیا ہے، میں نے تھوڑی سی زندگی میں اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ سنا تھا ماں اور باپ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، یہ بیٹے کا اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک بیٹا گھر نہیں پہنچتا۔ 15 دن گزر چکے ہیں، بابا میرے بابا وہ بابا تھے، میں گھر سے 10 منٹ کے لیے بھی دور چلا جاتا، فوراً بابا کی کال آ جاتی، بیٹا تم کہاں ہو؟ گھر نہیں پہنچے۔ ہر نماز کے بعد خبر لینے والے، ہر رات کو سارے دن کی باتیں سننے والے، اپنے دل کی سننے والے، سنانے والے، میرے دل کی سننے والے، آج 15 دن گزر گئے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہاں ہو، نماز پڑھی ہے یا نہیں، کسی نے نہیں پوچھا رات کو کس ٹائم گھر آئے ہو۔ جب میرے بابا اس دنیا کو گئے، آخری رات میرے بابا کی وہ رات تھی جب 11:30 بجے تک میرے بابا میرے انتظار میں بیٹھے تھے، 11:30 بجے تک میرا انتظار، میرا بیٹا کہیں پروگرام پہ پہنچا ہے، اور میرے بابا یہ دعا کیا کرتے تھے بیٹا میں نے تجھے دین کے راستے پہ دکھا دیا، بیٹا دین والی لائن کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ بابا کی دعاؤں سے رب کبریانی کو گناہگار کو ممبر رسول کا وارث بنا دیا، لیکن باپ کے نصیبے میں نہیں تھا یہ دیکھ سکے، یہ باپ کی دعاؤں سے مقام ملا۔ خدا کی قسم ہے فضیل بن عیاض وقت کا بہت بڑا ڈاکو ہے، پانی ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہے، ماں کو نہیں جگایا، ماں کی نیند نہ خراب ہو جائے، چوری کرنے کے لیے جانا ہے، 40 بندوں کا گروہ ساتھ ہے، وہ انتظار میں کھڑے ہیں، بیٹا پانی لے کے ماں کے انتظار میں کھڑا ہے۔ جب ماں کی آنکھ کھلتی ہے اپنی ماں کو پانی دیتے ہیں، ماں نے پانی پی لے، ماں نے پانی پیا، اور فضیل بن عیاض جو تھے وہ ماں کو پانی پلانے کے بعد چوری کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب بیٹا گھر سے نکلا ماں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، رب کبریا کے سامنے آنسوؤں کو بہا دیا، کہا اللہ میرا بیٹا فضیل بن عیاض اللہ میرا بڑا فرما بردار ہے، اللہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، دیکھ میری فرما برداری اور تابع داری میں پانی کا گلاس لے کے کتنے گھنٹے کھڑا رہا، اللہ تو میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، یہ چوریاں چھوڑ دے۔ فضیل بن عیاض لکھتے ہیں میں نے ایک گھر میں سیڑھی کو لگایا، چوری کرنے کے لیے میں جاتا ہوں تو میں گھر کی دیوار پہ جب چڑھتا ہوں اس گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ فضیل نے پہلے بھی کئی مرتبہ قرآن سنا ہوگا، نبی کا امتی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کو پہلے بھی سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے قرآن سنا، رب کبریا نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ہاں یارو قرآن بھی تب اثر کرتا ہے جب پیچھے والدین کی دعائیں ہوں، نمازیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب والدین تیرے پہ خوش ہوں گے۔ نفلی عبادت کر یا فردی عبادت، صدقہ دے یا خیرات، حج کر یا عمرہ، تیرا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیری ماں اور تیرا بابا تیرے پہ راضی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن شیزان کا واقعہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے قرآن کو سنا، رب کبریا نے ایسا ڈر اور خوف میرے دل میں پیدا کیا۔ ہاں فضیل بن عیاض کے دل میں ڈر اور خوف کیسے نہ پیدا ہوتا، پیچھے ماں بیٹھی گھر میں دعائیں کر رہی تھی، جو وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا وہ دن بھی آئے، وقت کا سب سے بڑا امام بن گیا۔
عبد الرحمن بن شداد کا واقعہ، ماں کو تھپڑ مارا، روزوں کا مہینہ، شراب پی رہا ہے، ماں منع کرتی ہے، تھپڑ مارتے ہیں، ماں کی آنکھ جو ہے وہ نکل آتی ہے، ماں کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حج پہ چلے جاتے ہیں، ایک غیبی آواز کو سنتے ہیں، اللہ نے سب لوگوں کی حج کو قبول کر لیا ہے، ایک بندے کی حج کو قبول نہیں کیا۔ امام مالک بھی وہاں تشریف فرما تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوا؟ امام مالک نکلتے ہیں، ایک بندہ ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اپنے ایک ہاتھ کو بھی کاٹا ہوا ہے، اپنی آنکھ کا ڈھیلا نکال کر کے اپنے ہاتھ پہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر رہا ہے اور پھر رہا ہے۔ امام مالک پوچھتے ہیں، اے بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے غیبی آواز سنی ہے۔ امام مالک اسے کہنے لگے، اللہ نے سب لوگوں کی حج کو قبول کر لیا ہے، ایک بندے کی حج کو قبول نہیں کیا، وہ کون سا بندہ ہے؟ عبد الرحمن بن شداد کہتے ہیں، وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں جس کی حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہا تیرا کیا گناہ ہے؟ کہا میں نے اپنی ماں کی آنکھ کو ضائع کیا تھا، دیکھو میں نے اپنے اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا ہے، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تماچا مارا تھا، میں نے اس آنکھ کو بھی نکال لیا ہے، جس آنکھ کو میں نے ماں کی آنکھ کو نکالنا تھا، بدلے میں میں نے اپنی آنکھ کو بھی نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا ہے، اپنے آپ کو میں نے رسیوں میں باندھ لیا ہے اور رب کائنات سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یارو یہاں پیغمبر کی حدیث بھی سننا، رضا ربی و فی رضا الوالدین، رب کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں ہے، رب راضی ہے تو والدین راضی ہے، والدین راضی ہے تو رب راضی ہے، والدین ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ اگر تیرا بابا ناراض ہے تو سن لے، عرش والا مالک بھی تیرے پہ ناراض ہے، اگر تیرا بابا تیرے پہ خوش ہے تو عرش والا مالک بھی تیرے پہ خوش ہے۔ عبد الرحمن بن شداد کو امام مالک نے لیا، اس کی ماں کے پاس لے جاتے ہیں، کہا ماں اس بیٹے کو معاف کر دے، اس بیٹے کو معاف کر دے، تیرا بیٹا مسلسل 4 مرتبہ حج پہ آیا ہے لیکن رب اس کی حج کو قبول نہیں کر رہا، تیرے بیٹے نے اپنے ہاتھ کو بھی کاٹ لیا ہے، اپنی آنکھ کو بھی نکال لیا ہے، بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں کہتی ہے میں بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ امام مالک نے قرآن پڑھ کے سنایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہا اللہ والے جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کیا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا؟ امام مالک کہتے ہیں بیٹے کے حق میں دعا بھی فرما دیجئے۔ ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا، مکھڑا آسمان کی طرف کیا، ابھی ماں کا مکھڑا نیچے نہیں ہوا تھا، اللہ نے عبد الرحمن بن شداد کی آنکھ کو بھی ٹھیک کر دیا، ہاتھ کو بھی ٹھیک کر دیا۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ان سے دعائیں لیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آنے والا آیا، کہتا آقا بڑا دل کرتا ہے میں جہاد پہ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا والدین زندہ ہیں، کہا ہاں جا ان کی خدمت کر لے۔ اللہ کے نبی جی بڑا دل کرتا ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، تیر میرے سینے میں لگے میں اس کے سینے میں ماروں اور میں جامع شہادت نوش فرما جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا بندے کیسی باتیں کرتا ہے، ماں زندہ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہے، کہا جا اس کی خدمت کر لے۔ اللہ کے نبی جی جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے تو خود کہا ہے کہ اگر شہید جو ہے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اللہ گناہوں کو پہلے معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا او یار کیسی باتیں کرتا ہے، الجنت تحت الاقدام الامہات، اللہ نے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، جا ماں کی خدمت کرو جنت کے لیے۔ ہم جنت ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے ہیں، ہمارے گھر میں جنت موجود ہے، بابا جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے، آؤ اس جنت کی خدمت کر لو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کو کبھی گالی نہ دینا، ماں کو کبھی گالی نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ ایسے بندے پہ لعنت کرے، اللہ ایسے بندے کو ذلیل کرے جس نے اپنے والدین پہ لعنت کی، جس نے اپنے والدین کو ذلیل کیا، جس نے اپنے والدین کو برا بھلا کیا۔ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات جب کہی تو نبی کے صحابہ نبی کے سامنے پہنچ گیا، اللہ کے نبی جی کوئی بندہ اپنے والدین کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے، کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ کہا تو کسی کے بابا کو گالی دے گا تو بدلے میں تیرے باپ کو گالی دے گا، اصل تو نے اپنے باپ کو خود ہی گالی دی۔
کسی کے باپ کو گالی دینے سے پہلے سوچ لینا میرا باپ بھی گھر میں ہے. کسی کی ماں کو گالی دینے سے پہلے سوچ لینا تیری میری ماں بھی گھر میں موجود ہے. خدا کی قسم ہے ان کے پاس بیٹھ جایا کرو, کچھ دل کی سن لیا کرو, کچھ سنا دیا کرو. جب یہ آنکھیں بند کر کے دنیا چھوڑ کے چلے جائیں, خدا کی قسم ہے بیوی فوت ہو جائے بیوی مل جاتی ہے, بھائی مل جاتے ہیں, بہنیں مل جاتی ہیں, دوست مل جاتے ہیں, رشتہ دار مل جاتے ہیں, لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے, ماں ایک ایسی ہستی ہے, اگر یہ دونوں دنیا چھوڑ کے چلے جائیں تو رب کبریا کی قسم ہے قیامت تک آپ کو باپ نہیں مل سکتا, قیامت تک آپ کو ماں نہیں مل سکتی. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کراوی دے, اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا, الا انبئکم اکبر الکبائر, اے میرے صحابہ کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ. تو صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی بتلائیے ہمیں کبیرہ گناہ کیا ہے. کہا الاشراک باللہ, اللہ نے اللہ مالک العلام کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. الاشراک باللہ, والدین اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. اور آگے کیا فرمایا, عقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی کرنا, یہ دونوں کبیرہ گناہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کرنی ہے تو ایک رب کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. تو نیکی کرنی ہے تو کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. اللہ نے بنی اسرائیل والوں سے وعدہ لیا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے بنی اسرائیل والوں, آج میں رب رحمان سے وعدہ کرو میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب کبریا کی توحید کا پیغام لے کے وادی طائف میں پہنچے, میرے نبی پہ پتھروں کی بارش کی گئی, میرے نبی کے چہرے کو لہو لہن کیا گیا. آقا نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی, اللہ کے نبی کے کندھوں پہ گندی اوجری کو ڈالا گیا, اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. میرے نبی کی بیٹی زینب پہ, میرے نبی کی بیٹی زینب پہ ظلم ہوئے, اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی. ابو جہل کے 2 بیٹوں نے میرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی, اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی. ایک یہودی آتا ہے, نبی کی گردن پہ ایک کپڑے کو ڈال کے اس کو کھینچتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. ہاں میرے محبوب پیغمبر ہے, منبر پہ تشریف فرما ہے, منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں, اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہم آمین. منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا اللہم آمین. منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا اللہم آمین. صحابہ کہتے ہیں محبوب جب منبر پہ قدم رکھتے تھے, آپ جب اونچائی کی طرف جاتے تھے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے. آج محبوب نے کیا کیا ہے, اللہ اکبر کی بجائے اللہم آمین کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا وجہ ہے, آج آپ نے اللہم آمین کیوں کہا ہے؟ میرے محبوب کہتے ہیں اور میرے یاروں, جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا میرے پاس جبریل امین آئے تھے, مجھے آگے کہنے لگے تھے آقا جس بندے کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے, وہ بندہ آپ کا نام سن کے آپ پہ درود نہیں پڑتا, اللہ سے بندے کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے. نوریوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے, پوری کائنات کا سردار آمین کر رہا ہے. کہا جب میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل امین آئے, کہا آقا جس بندے نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیا, اپنے والدین کو بزرگی کے عالم میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہیں لے لیتا, اللہ سے بندے
بندے کو بھی دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر اللہم آمین کہا میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین میرے پاس پھر آئے، کہا جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ رب سے گناہوں کی معافی نہیں کروا لیتا، اللہ ایسے بندے کو بھی دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ یارو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کا دل دکھاتا ہے، والدین کو پریشان کرتا ہے، والدین کو گالیاں دیتا ہے، ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہیں لے لیتا، ایسے بندے کے بارے میں جبریل امین نے بد دعا کی ہے اور آمینہ کے لال نے آمین کہا۔ اور والدین سے بھی یہ گزارش کروں گا، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کل مولود علی فطرت الاسلام او یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے بچے کو یہودی بنا لے یا مجوسی بنا لے، اپنے بچے کو نصرانی بنا لے، اپنے بچے کو ایکٹر بنا دے، اپنے بچے کو اداکار بنا دے، اپنے بچے کو کرکٹر کا پلیئر بنا دے، اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنا دے، اپنے بچے کو حافظ بنا دے، اپنے بچے کو عالم بنا لے، اپنے بچے کو اپنا خدمت گزار بنا لے یا اپنے مخالف کھڑا کر لے۔ آج ہر بابا کی یہ خواہش ہے میرا بیٹا ہے انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ہے وکیل بن جائے، میرا بیٹا ہے یہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا ہے یہ بڑا سیاستدان بن جائے، میرا بیٹا ہے یہ کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائے۔ رب کبریا کی قسم ہے، سچا واقعہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، میرے استاد محترم المقام میاں محمد جمیل حافظہ اللہ تعالی دعا کرے اللہ اس مرد مجاہد کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ استاد محترم کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ کہتے ہیں ایک جنازے کے لیے ہم پہنچے، ایک جنازے کے لیے جنازہ پڑھا جا چکا تھا، اس بزرگ کا بیٹا بڑی اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا، بڑی اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں نے جا کے کہا بیٹا کیوں روتے ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے، بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت صاحب میاں صاحب رونے کو دل خود کرتا ہے، میں برون ملک پتہ نہیں کسی ملک اٹلی یا ایران یا روس کا اس نے بتایا کہ میں اس ملک کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، میرے بابا کی ڈیتھ ہوگی، میں وہاں سے ابھی آیا ہوں، آج میں نے بابا کا جنازہ پڑھا ہے، میاں صاحب میری بات کو سنے، میری بات کو سنے، دل کیوں رو رہا ہے؟ آج میں نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھا اور مجھے نماز جنازہ کی دعائیں ملی، آج میں نے بابا کا جنازہ پڑھا ہے اور مجھے نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں تھی۔ قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی ڈیرہ غازی کا والے اپنی تقریر میں اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں، میں ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، میرے پیچھے جو کھڑا تھا نا اس کے موبائل پہ بیل لگی ہوئی تھی تو انڈیا کی کنجری کا گانا تھا، اور جب میں نے جنازہ پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے کہا کون تھا جس کا موبائل چل رہا تھا؟ وہ بد نصیب آگے بڑھتا ہے، کہا میں فوت ہونے والے کا بیٹا تھا، کہا تو نے جاتے جاتے بھی اپنے باپ کو تحفہ دیا ہے تو انڈیا کی کنجری کا دیا۔ اور ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر جاؤ، اپنے بچوں کو ایسا علم سکھا جاؤ، خدمت تو تمہاری زندگی میں نہ کر سکیں گے، اگر تم جوانی کے عالم میں ہی چلے گئے کم از کم تیرا بیٹا نماز پڑھے گا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، جب یہ کلمے بولے گا اللہ تیری جنت تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے گا۔ بہت زیادہ حدیثیں، بہت زیادہ واقعات بیان کرتا جاؤں تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آؤ بھائیو یہیں پہ کام ہے، والدین سے دعا لیا بھی کرو اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا بھی کرو، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ چند دن قبل حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ سنایا کہ عرب کے اندر ایک بندہ 14 سال کومے کی حالت میں رہا، 14 سال نہ کچھ کھایا نہ پیا، 14 سال موت کا انتظار کرتا رہا، بستر پہ لیٹا ہے، ہاسپٹل میں ہے،
بیٹا دن میں 2 مرتبہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، جب ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے اپنے بابا کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کئی بار کہا اپنے بیٹا اپنے بابا کو گھر میں لے جاؤ، اس کی خدمت کر لو۔ وہ کہتا تھا نہیں، میں اپنی زندگی میں اپنے بابا کا شفقت کا ہاتھ اپنے سر پہ ضرور رکھواؤں گا۔ وہ باہر چلا جاتا، جا کے غریبوں کو پیسے دیتا اور کہا کرتا تھا میرے بابا کے لیے دعا کرنا، اللہ سے دے دے۔ کہا 14 سال بعد اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، 14 سال بعد وہ بیمار بندہ کومے کی حالت میں خود اٹھ کے بستر پہ بیٹھ گیا۔ بیٹا دعائیں کرتا رہا۔ آج ہم زمین کے کیس کرتے ہیں، آج ہم پراپرٹی کے کیس کرتے ہیں، باپ مر جائے بیٹے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ زمین میری، یہ پراپرٹی میری، یہ جائیداد میری۔ لیکن میں نے سعودی عرب ریاض کا واقعہ سنا ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خلاف کیس کر دیا۔ جائیداد کا کیس نہیں ہے، پراپرٹی کا کیس نہیں ہے، مال دولت کا کیس نہیں ہے، پیسوں کا کیس نہیں ہے، زمین کا کیس نہیں ہے۔ اور گیلن کے باسیوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا، دل کی تختیوں پہ اس بات کو نوٹ کر کے لے جاؤ۔ بیٹے نے ماں کا کیس کر دیا، کہا میرا بڑا بھائی جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میرے بھائی کی عمر 80 سال ہے، میری ماں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ماں کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، لہذا میں اپنی ماں کو اپنے گھر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب جج کے سامنے یہ کیس پہنچا، جج بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا، آخر یہ کیسا کیس ہے؟ بھائی نے بھائی کے خلاف کیس کیا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے گھر میں لے جانا چاہتا ہوں، میرا بڑا بھائی میری ماں کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بھائی بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جج نے وہ بڑھیا کو بلایا، کہتے 20-25 کلو اس کا وزن ہوگا، ویل چیئر پہ بیٹھی ہے، اور جب سامنے آئی تو جج کہتا اماں تو کس بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ نمانی نے آنکھوں کو اٹھایا، ادھر ادھر دیکھ کے آنکھیں نیچے کر کے زوردار آواز سے رونا شروع کر دیا۔ کہا جج صاحب فیصلہ آپ بھی کر دیجئے، فیصلہ آپ ہی کر دیجئے، میرا یہ بھی بیٹا ہے، میرا وہ بھی بیٹا ہے، میرے دونوں ہی بیٹے ہیں، میں ناراض نہیں کر سکتی۔ تو جج کہتا میں فیصلہ لکھنے پہ مجبور ہوا، بڑا بھائی جو ہے کہ اب بڑا بیٹا ماں کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، لہذا اب ماں چھوٹے بیٹے کے گھر میں رہے گی، وہ طاقتور بھی ہے، جوان بھی ہے، ماں کی خدمت کرے گا۔ تو کہتے ہیں بڑا بیٹا ایسے رویا جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بنگوڑے کے اندر ڈال دیا جائے تو روتا ہے، ماں کی گود میں روتا ہے، اور رو رو کے کیا کہہ رہا تھا، ہائے ہائے آج میرے سے میرا بڑھاپا میری ماں کو چھین کے دے گی۔ آج ہم نوجوان ہیں، طاقتور ہے، اور ماں کو گھر سے دھکا دے دیا، ماں لوگوں کے گھر کے کام کاج کر کے روٹی کھا رہی ہے، ماں لوگوں کے گھر میں جھاڑو لگا کے روٹی کھا رہی ہے، ماں تھوڑی سی بوڑھی ہوتی ہے گھر سے دھکا دے دیا، نکال دیا۔ جب بھی کوئی کہتا ہے جا لوگ مرتے ہیں تو بھی کہیں جا کے مر جا، لوگ کھاتے ہیں تو بھی جا کے کہیں کھا لے، خدا کی قسم ہے یہ تب پتہ چلے گا، یہ تب پتہ چلے گا جب یہ زمانے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ پیغمبر سے بھی کہہ دیا تھا موسیٰ سنبھل کے آنا، دعائیں کرنے والی تیری ماں جا چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد بیلوا سے یاد کرنا پڑے مسجد کا بیلا ہے ہماری مسجد کے ساتھ سارے بھائی بڑھ چڑھ کے آرام کریں۔ مسجد کے ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ہمارے گھروں کی ضروریات ہیں اللہ کے گھر کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ سارے بھائی بڑھ چڑھ کے کام کرو، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام